میں 1984 کے اندر نا جی F10 مرکز کے اندر ٹائر پنچر کا کام کرتا تھا. میری زندگی میں کبھی یہ خواب بھی شاید نہ آیا ہو کہ میں ایکٹر بن جاؤں گا یا میں شوبز میں چلا جاؤں گا، یا میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہو یا میں نے کبھی کوشش بھی کی ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں صبح جب دکان کھولتا تھا تو میں صبح تلاوت لگاتا، اور ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد عابدہ پروین صاحبہ جو تھیں وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں تو میں ان کی قوالی لگا دیتا. ایک دن میرے ساتھ یہ ہوا کہ بالکل دکان کے سامنے آ کر عابدہ پروین صاحبہ کی گاڑی کھڑی ہو گئی. پجارو اس وقت پاکستان کی فیمس ترین گاڑی تھی. وہ کریم کلر کی گاڑی تھی اور چمک رہی تھی، اتنی صاف تھی. وہ میرے ساتھ ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اس میں سے بڑی مٹی اڑ رہی تھی. اب میں فین ان کا، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ میرے بچے ٹائر چینج کر دو گے. پہلے تو میں کافی دیر ان کو دیکھتا رہا، جواب ہی نہ دے پایا. میں نے کہا کیوں نہیں آپی جی آپ تشریف لائیں. میں نے ان کو نا جی ایک پراپرٹی ڈیلر کی دکان پہ بٹھایا، اور وہ پراپرٹی ڈیلر سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے. میں ان کے وہاں سے جا کے ایک ڈبل بیڈ کی چادر کھینچ کے لایا، اور میں نے پوری گاڑی کو کور کر دیا کہ مٹی شٹی نہ پڑے، بہت اچھی طرح چمک رہی ہے. میں نے ٹائر چینج کیے. ٹائر چینج کرنے کے بعد میں نے وہ چادر اتاری، اور پھر میں نے گاڑی کو صاف کیا، اور پھر میں نے میڈم کو لا کے گاڑی میں بٹھایا. مجھے انہوں نے پیسے دیے میری مزدوری کے، 50 روپے انہوں نے مجھے زائد بھی دیا. اور وہ تھوڑی سی آگے گئیں، پھر واپس آئیں تو مجھ سے پوچھنے لگی کیا نام ہے تمہارا. میں نے کہا جی افتخار ٹھاکر. تو مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ایک دن تم سپر سٹار بنو گے، پوری دنیا تمہاری فین ہوگی. میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا لفظ ہیں. مجھے تو خوشی تھی کہ وہ جو 50 روپے زیادہ ملے تھے، مجھے وہی خوشی نہیں جا رہی تھی. وہ میڈم چلے گئیں. تقریباً کوئی 3 سال کے بعد سید نور صاحب کی کوئی فلم جو تھی نا جی، اس کا پریمیئر آ گیا سروز سینما کے اندر. تو وہاں جس بندے نے اس کو کنٹیسٹ کرنا تھا وہ بھاگ گیا یا کوئی پرابلم ہو گئی. اس کا جو مینیجر تھا نا جی وہ میرا دوست تھا. اس کی دوست ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ بھئی میرے پاس وہ جو 3 روپے کی ٹکٹ تھی وہ بھی تھوڑی مشکل تھی. میری کوشش ہوتی تھی کہ وہ مینیجر کو 1 روپے دے کے کوئی ترلے ترلے کر کے تو فلم دیکھ لما. بس اتنا سے ہی میرا دوست تھا. وہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے کہا ٹھاکر اٹھ یار فٹافٹ، تیرنا بڑا ضروری کام پہ گیا. میں کہ سر میلے کپڑے، برے حال، کالا منہ، کالے ہاتھ، کالے پیر. وہ مجھے لے گیا، اس نے جا کے مجھے اچھی طرح نلایا دھلایا. ایک نیا سوٹ اس نے مجھے لے کے دیا. انہوں نے کہا بھائی نے کمپیئرنگ کرنی تسی. اب میں نے کہا یار مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں، نہ کبھی میں نے زندگی میں کیا. تو اس نے مجھے لکھے ہوئے پیپر دیے. اس نے کہا یہ سارا کچھ لکھا ہوا، سید نور صاحب، وہاں میڈم سائمہ، بڑے بڑے سٹار. سمی بھی تھا، وہ جو عدنان سمی صاحب سیمنٹ دے گٹو جڑے. اب وہ پروگرام جب شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ عابدہ پروین صاحبہ وہاں چیف گیسٹ ہیں. وہ کافی دیر مجھے دیکھتی رہیں. میرے اندر اتنی بھی جرت نہیں تھی کہ میں ان کو جا کے سلام کر لوں. تو مجھے انہوں نے بلایا، مجھے کہنے کی آپ نے میرے ساتھ پہلے بھی کوئی پروگرام کیا ہے. میں نے کہا نہیں میڈم. کہاں دیکھا ہے تمہیں؟ میں کہ آپ ہی وہ آپ کے ٹائر چینج کیے تھے F10 مرکز. ہاں تو اب شو بزنس میں آ گئے ہو. میں نے کہا نہیں آپ ہی پہلے پروگرام. پھر مجھے قریب بلایا، بلا کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. 3 سال کے بعد بھی وہی لائن انہوں نے ریپیٹ کی. کہنے لگی ایک دن تم بڑے سٹار بنو گے. اس کے بعد سہیل احمد صاحب، وسیم عباس صاحب، محمد زبیر صاحب جب اسلام آباد میں ڈرامہ کرنے آتے تو میرے قریب ہی گیسٹ ہاؤس تھا جہاں وہ آ کے ٹھہرتے تھے. اسلام آباد تو 8 بجے بند ہو جاتا تھا. سن گڑن بڑن نیرے، کوئی نہ بندہ نہ بندے دی ذات. وہ آتے تھے کوئی 12-1 بجے. تو وہ پھر مجھ سے کہتے تھے کہ یار کوئی کھان پینے کا کوئی بندوبست کدھروں ہو سکتا ہے، کدھروں کوئی شاید لب جائے گی. اس حوالے سے وہ میرے دوست تھے. میں ایک دفعہ اسلام آباد سے میاں چنو جا رہا تھا. میں میاں چنو کا رہنے والا ہوں، غلام حیدر وائیں صاحب. تو مجھے پتہ چلا وسیم عباس صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. میں دعا کرنے کے لیے گیا تو سہیل احمد صاحب نے مجھے کہا یار تیرنا تے کام ہے، چنگا ہوا تو آ گئے ہیں. میں کہ میرے نہ سر تو ان کی کام ہے.
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਖਾਲਦ ਬਾਸ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾਲਦ ਬਾਸ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਲੇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਨੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। मैं कहा ठीक है सर। वो नवाब का मैंने एक रोल किया। अब मुझे तो उन्होंने कहा था भी 4 दिन के लिए आप चाहिए, अमानुल्लाह साहब को फ्लाइट मिस कर गए हैं। वो ड्रामा मुझे करना पड़ा जी उनके साथ कोई 11 महीने। अब वो रचाओ, थोड़े अरसे बाद मजाकरात के अंदर आबदा परवीन साहबा आई। अब दरमियानी रास्ता कितना है जी? 10 साल या 11 साल। अब लिफ्ट जब जैसे ही वो बाहर निकली तो हम सब लोग खड़े हुए थे रिसेप्शन के लिए, तकरीबन 6 लोग खड़े थे। तो निकलते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे देखा। देखने के बाद वो आगे कदम आ रही थी तो ऐसे दोनों हाथ फैलाए, तो मैं जाके मिला तो मेरे कान के पास उन्होंने आके कहा पहुंच गए हो ना मंजिल पे। सर उनकी यादाश्त देखें कितनी ज़बरदस्त थी। और ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा था। मेरा ज़ाती उसमें कहीं भी कोई मामला नहीं था कि मैं कोई बड़ी कोशिश कर रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था, या मैं कोई स्टार बनने के बारे में सोच रहा था। ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा था। Don't forget to like, comment and subscribe.